السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں گے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ جو یہ دنیا کو بنایا، اس اللہ کے مرضی کے خلاف اس اللہ کے دنیا میں غیر مسلم آیا کہاں سے؟ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ تم بھی مانتے ہو، اور اللہ نے اگر یہ دنیا بنائی ہے تو اس اللہ کی دنیا میں اس اللہ کی مرضی کے خلاف غیر مسلم آئے کہاں سے؟ اگر غیر مسلم ہے تو اس کا مطلب تمہاری اللہ میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اللہ میں اوقات ہے تو سیدھے سیدھے مسلمان بنا کے پیدا کرے نا۔ تمہارے اللہ میں اتنی اوقات نہیں ہے کوئی مسلمان بنا کے پیدا کر سکے۔ پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو۔ اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو۔ سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو میں سب سے پہلے اس غیر مسلم بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کون سی کتاب میں یہ لکھی ہے کہ آپ غیر مسلم ہو کر پیدا ہوئے؟ میں ہندو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، غیر مسلم کا لفظ استعمال کروں گا۔ کہ آپ کے کون سی کتاب میں، کون سی بک میں لکھا ہے کہ آپ غیر مسلم ہو کر پیدا ہوئے، ہندو ہو کر پیدا ہوئے؟ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلم ہو کر ہی پیدا ہوتا ہے، مسلم ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس کی دلیل ہے۔ لیکن آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ غیر مسلم ہو کر پیدا ہوتے ہیں؟ دلیل نوٹ کیجئے۔ جو ہماری لڑائی ہے وہ دھرم کو لے کر ہے کہ دھرم کیا ہے۔ پہلے دھرم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ دھرم کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ایشور پرماتما اللہ ایک ہی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، آپ کے ویدک کتاب میں بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ ایشور پرماتما ایک ہی ہے۔ ہمارے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ جب اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ ایک ہے، ایشور پرماتما ایک ہے، تو اس اللہ، اس پرمیشور، اس ایشور نے ایک ہی دھرم کو بنایا، ایک ہی دھرم۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی اس دھرم ہے، ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دھرم قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس اسلام کے علاوہ، اس دھرم کے علاوہ کوئی اور دھرم کو اپناتا ہے یا اور دھرم کی تلاش میں نکلتا ہے تو یاد رکھیے وہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 85 میں فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ الدِّينَ، کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی اور دھرم کے لیے نکلتا ہے، تو ایسے شخص کا دھرم، ایسے شخص کا دین قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا شخص کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا۔ تو اللہ کے نزدیک، اس ایشور کے نزدیک، پرماتما کے نزدیک ایک ہی دھرم ہے، ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم ہیں، عیسائی، ہندو، جتنے بھی دھرم ہیں، سب یہ انسان کی بنائی ہوئی دھرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہی دھرم بنایا، ایک ہی دین بنایا، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 213 میں فرماتا ہے، 213، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے لوگ ایک ہی دین پر قائم تھے، ایک ہی دین پر لوگ تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو بشارت دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو پہلے لوگ تھے وہ ایک ہی دن پر تھے، دوسرا دھرم نہیں تھا، ایک ہی دھرم تھا، وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اسی طرح اور ایک دلیل ہے، اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر، مسلم شریف حدیث نمبر 98، مسلم شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر 63 میں فرماتا ہے، خلقت عبادی حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم،
کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں، اللہ رب العالمین دین توحید پر ہی سب کو پیدا کیا، پھر اس کے پاس شیطان آئے اور اسے اپنے توحید سے، اپنے دین سے اسے بھٹکا دیا، اپنے دھرم سے بھٹکا دیا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ دین توحید پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی دھرم ہے، وہ دھرم کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اسی طرح اور ایک دلیل مستدرک حاکم جلد نمبر 2 حدیث نمبر 546، اس کے اندر اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کان بین آدم و نوح 20 قبلہم وقرون کلہم علی الاسلام، کہ آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں، 10 اور وہ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے۔ وہ دین کون سا؟ دین فطرت، یعنی اسلام۔ اسلام ہی ایک دھرم ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ اب ایک بات نوٹ کیجئے، جب اللہ نے ایک ہی دھرم بنایا، ایک ہی دین بنایا، تو جب اللہ کے نزدیک ایک ہی دھرم ہے، ایک ہی دین ہے، پرمیشور کے نزدیک ایک ہی دھرم ہے، ایک ہی دین ہے، تو وہ پرمیشور دوسرے دھرم میں لوگوں کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے نزدیک ایک ہی دھرم ہے تو وہ لوگوں کو پیدا کرے گا اپنے دھرم میں۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک ہی دھرم ہے، وہ ہے اسلام، اور اسلام کے اندر ہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 30، فطرت اللہ التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، اپنے چہرے کو اس دین کی طرف پھر جس دین پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہی دین سیدھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بناوٹ کبھی بدلتی نہیں، یہی دین سیدھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس دین کی طرف پھر، کون سے دین؟ جس دین پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ کون سے دین؟ وہ ہے دین فطرت، یعنی دین اسلام۔ اسی طرح اور ایک حدیث ہے بخاری شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 98، اللہ فرماتا ہے ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر مسلم کا لفظ استعمال نہیں ہے کہ مسلم بنا دیتے ہیں، بلکہ دین فطرت، یعنی فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہی ہے، اس لیے اسلام مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، صرف کیا یہودی، نصرانی، مجوسی کا استعمال کیا گیا، مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ آلریڈی یہ مسلم ہی بن کر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دلائل ہیں کہ جتنے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آتے ہیں، وہ مسلم ہی بن کر آتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی اور ہندو وغیرہ وغیرہ جو بھی دنیا کے اندر جتنے دھرم ہیں سب اپنے اپنے دھرم میں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد اور ہمارا جو جواب یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ مسلم ہو کر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تو ہم سبھی کو عقل سلیم عطا فرما، اور ہم سبھی کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔